السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے جناب۔ آج ہم آپ کے پاس ایک کہانی نہیں بلکہ دو کہانیاں لے کے آ رہے ہیں، دونوں اشرافیہ کی کہانیاں اور اشرافیہ کے بچوں کی کہانیاں۔ لیکن پہلے میں آپ کو جو لاہور والی اشرافیہ ہے نا، وہ چونکہ تازہ کام ہے، وہاں جو دو بچوں کا معاملہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک جو طاقت کے جو نشے میں چور، اور دوسرا جو طاقت، پیسہ، سیاسی اثر رسوخ، روب دبدبہ ہونے کے باوجود بے بس اور لاچار ہے۔ اور یہ جو کہانی ہے، یہ میں آپ کو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دو کہانیاں، کہ آگے چل کے میں آپ کو یہ لاہور کی سنا رہا ہوں، پھر اسلام آباد کے ساتھ بھی اس کو آپ کو کمپیریزن کر کے بتاؤں گا کہ یہ ہر روز کی کہانی ہے یہ۔ اچھا، جس کہانی کی میں بات کر رہا ہوں، جو لاہور کی کہانی ہے، جو سچی کہانی ہے، اس میں کوئی غریب نہیں ہے، اور اس میں سب امیر ہیں۔ اور جو اس میں ان امیروں میں پھر میں کیا کہوں، جو دو امیروں کی جو لڑائی ہے، اس میں یہی کہوں گا کہ ننگے پاؤں ناچتے ہوئے غریب صحافی بھی ہیں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں آج اپنی ویڈیو کی طرف۔ تو آگے جانے سے پہلے میں تھوڑا آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پہلے سے بھی ہمارے چینل کا کافی ساتھ دے رہے ہیں، 26-27 ہزار ہمارے سبسکرائبرز ہیں، لیکن آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یار چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہم اسپیشل آپ کو لے کے آتے ہیں آپ کے لیے اس طرح کی سٹوریز۔ اچھا، یہ جو اکتوبر ہے، یہ بھی اکتوبر 25 سن 2025 میں، یہ 5 تاریخ کی جو صبح کہہ لیں، یعنی ہفتے کی جو رات تھی، وہ لاہور کے جو ایک بہت بڑے سیٹھ ہیں، ان کا اکلوتا بیٹا ہے، اور اس سیٹھ جس کا جو رقبہ ہے وہ کئی اضلاع میں پھیلا ہوا ہے، یعنی میاں عادل رشید، یہ لاہور کے جو سینٹرل گروپ آف کالجز ہیں ان کا یہ مالک ہے، اور یہ ان کا بیٹا تھا احمد جاوید۔ یہ اپنے دوستوں کے ساتھ جناب فیز 9 DHA میں لاہور میں یہ پارٹی پر گیا، اور پھر آپ کو پتہ ہے پارٹیاں کیسی ہوتی ہیں، وہاں لڑکے لڑکیاں دونوں موجود تھے۔ یہ پارٹی رات دیر تک چلتی رہی اور صبح ہو گئی۔ تو جب جو ظاہر اکلوتا بیٹا ہے میاں عادل رشید صاحب کا، تو وہ جب واپس نہیں آیا گھر بہت دیر تک، تو پھر باپ کو فکر ہوئی، اور وہ اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے وہاں پہنچا جہاں اس کو پتہ تھا کہ وہاں اس کا بیٹا پارٹی کر رہا ہے۔ تو یہ جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں گولیوں کی جو آوازیں سن کر ان کا بھی دل دہل جاتا ہے۔ تو ایک کوئی شخص ہوتا ہے، اس کے گارڈ جو ہیں، وہ ایک گھر پر جو ہے وہ کلاشنکوف سے فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور انڈسکریمنیٹ فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے، بچھاڑ ہو رہی ہوتی ہے گولیوں کی۔ یہ سہم جاتے ہیں۔ بہرحال جب وہ گارڈز وغیرہ اور ان کا جو مالک ہے وہ اپنی گاڑیوں میں واپس ہو جاتے ہیں، تھوڑا امن ہو جاتا ہے، تو میاں عادل رشید جو ہیں وہ اس گھر کے اندر جاتے ہیں جس گھر کے اوپر فائرنگ ہوتی ہے، اور یہ وہی گھر ہے جہاں پر ان کا بیٹا جو ہے احمد جاوید وہ موجود تھا۔ جی ہاں، اب ہم تھا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہی مانا جائے گا نا کہ تھا، کیونکہ وہ گولیاں کسی اور پہ نہیں لگیں بلکہ وہ احمد جاوید پر ہی چلی تھیں اور اسی کو لگی تھی۔ تو بہرحال وہ جو والد صاحب ہیں، انہوں نے اپنے جو بیٹے کی جو گولیوں سے چھلنی لاش ہے وہ اس کو اٹھایا۔ اچھا، اب یہ گولیاں چلانے والے کوئی اور نہیں تھے، یہ اس کے بچے کے جو دوست جو اس کے ساتھ ہی پارٹی کر رہے تھے، یہ وہ تھے۔ کون؟ جی ابو بکر اور عبداللہ کھوکھر۔ یہ بھی بڑے گھر کے بگڑے ہوئے نواب ہیں۔ یہ کھوکھر فیملی جو ہے یہ سیاست میں بھی ہے، اور ان کا ایک اپنا جو ٹی وی چینل بھی ہے۔ تو آپ دیکھیں نا کہ ایک طرف جو ہے وہ کالجز کے مالک، اور ایک طرف جو ہے وہ ٹی وی چینل اور پولیٹیشنز۔ اچھا، اسی وجہ سے یہ جو خبر ہے اس کو ہر ممکن طریقے سے ٹی وی پر چلنے سے رکوایا گیا۔ آپ بھی میری یہ ویڈیو بھی سنیں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جی آپ کے علم میں یہ بات کہ کیوں نہیں اس طریقے سے آئی، کیوں نہیں یہ خبر جو ہے یہ اتنی مشہور ہوئی۔ تو اب آتے ہیں کہ جی اس بات کی طرف جہاں میں نے کہا کہ جی
ننگے پاؤں ناچتے ہوئے صحافی۔ تو یہ جو ملزم ہے عبداللہ کھوکھر، اس کا ایک چچا جو ہے وہ MP ہے، اور ایک جو چچا ہے وہ TV چینل کا مالک ہے۔ تو ہوتا یہ ہے جی کہ عبداللہ صاحب کی جو ہر پیشی ہے اس پر یہ جو ظاہر ہے کہ ایک چچے کا چینل ہے، تو اس چینل کے جو صحافی ہیں وہ ان کی دوڑیں لگی ہوتی ہیں، اور کبھی وہ کسی مجسٹریٹ کو وہ صحافی فون کرتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ جب جو کرائم کور کرتے ہیں، جن کی بیٹ کرائم ہوتی ہے، تو وہ ان کی پھر مجسٹریٹس کے ساتھ سارے جو کورٹ کور کرتے ہیں، ان کی ججز عزت کرتے ہیں، وہ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ جن کا پولیس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ پولیس افسر ان کو بڑا وہ کرتے ہیں، تو وہ کبھی کسی مجسٹریٹ کو، کبھی کسی جج کو فون کرتے ہیں، اور عبداللہ کی تاریخ جو ہے وہ آگے سے آگے ہوتی جاتی تھی۔ یعنی وہ بیل بیفور اریسٹ کی جو تاریخوں کی میں بات کر رہا ہوں، اور عدالت جو ہے وہ اس کا فیصلہ نہیں کر رہی تھی۔ لیکن جو دوسری طرف بھی کہتے ہیں کہ ایک صحافی ہیں جی جن کا نام ہے توفیق بٹ صاحب، تو وہ بھی کہتے ہیں جی لاہور کے جانے مانے صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں جی اس کے تو ایک فون پہ IG بھی اس کے پاس حاضر ہو جائے۔ تو یہ صحافی صاحب جو ہیں یہ بھی سما TV وی اور جو نئی بات جو میڈیا گروپ ہے اس کے یہ کرتا دھرتا ہیں، اور جو میاں عادل رشید ہیں جو مقتول کے والد ہیں ان کے یہ پرانے دوست ہیں۔ تو جو توفیق بٹ ہیں وہ میاں عادل رشید کو اپنا بھائی مانتے ہیں، اور وہ جو بچہ مرڈر ہو گیا ہے اس کو اپنا بھتیجا مانتے ہیں۔ بہرحال توفیق بٹ کی جو کوششوں کی وجہ سے جو پچھلی جو پیشی تھی اس میں عبداللہ کھوکھر کو جو ہے وہ ہائی کورٹس تک وہ چلے گئے، ضمانتیں پہلے نیچے سے کرائیں، پھر بعد میں وہاں سے ریجیکٹ ہوئیں، غیر حاضر ہوئے، تو ہائی کورٹ سے پھر اس کی گرفتاری ہو گئی ہے جی۔ اچھا، اب جو گرفتاری ہے وہ تو ہو گئی ہے، اور وہ ابھی پولیس کی کسٹڈی میں ہے عبداللہ کھوکھر جو ہے۔ تو آپ خود یہ سوچیں کہ کدھر اکتوبر اور کدھر اب جو فیبرری کا مڈ آ گیا، یہاں تک ایک اتنا تکڑا جو والد ہے، جو کالجز کا مالک ہے، اور جس کے بہت زیادہ تعلقات ہیں، جس کا جو دوست ہے جو صحافی، وہ IG کو بھی اپنے پاس حاضر کر لے، 3 مہینے اس کو لگ گئے ہیں صرف اتنے امیر بندے کو اس پاکستانی نظام میں اس کو گرفتار کروانے میں۔ سزا ابھی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا جی۔ اور یعنی یہ وہ شخص ہے کہ یہ اتنے پیسے ہیں میرے حساب سے، تو یہ آدھا جو شہر کی جو پولیس ہے اس کے بینک اکاؤنٹ بھر دے، لیکن پھر بھی وہ ابھی تک انصاف کے لیے لڑ رہا ہے۔ کیوں کہ 2 ہاتھیوں کی لڑائی ہے۔ پاکستان کا قانون جو ہے وہ لونڈی بنا ہوا ہے بڑے بڑے 2 مگرمچھوں کی لڑائی میں۔ تو خیر میں آپ کو بتاؤں کہ جو صحافیوں کے جو ننگے پاؤں ناچنے والی بات ہے وہ تو بیچ میں ہی رہ گئی۔ وہ کچھ اس طرح ہے کہ جب اس قتل کی خبر جب باہر نکلی تو جو لاہور کے جو بڑے بڑے صحافیوں نے اس کو رکوانے کے لیے اپنے جو مالک کی جو پاور دکھائی اور نوٹوں کی جو بوریوں کے سنا ہے جی منہ کھولے، تو ہر اس یوٹیوبر یا اس صحافی کو نوازا گیا جس نے اس خبر کے متعلق تھوڑی سی انفارمیشن لینے کی کوشش کی، ٹھیک ہے جی۔ کسی کو پیسے سے چپ کرایا گیا، کسی کو ڈرا دھمکا کر چپ کرایا گیا، اور کسی کو نوکری کا لالچ دیا گیا، کبھی کسی کو گاڑیوں سے مطلب فٹیک کے لیے گاڑیاں دے استعمال کے لیے، ہر طرح استعمال کیا گیا۔ تو انہیں کہتے ہیں نا کہ وہ شاید سائر لدھیانوی صاحب کا ایک شعر ہے کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون بھی خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ تو اس قتل کی کوئی جو وجہ لوگ کہتے ہیں کہ سامنے نہیں آئی، لیکن اس کی وجہ وہی ہے جو بے راہ روی ہے نوجوان لڑکوں پہ، جو جن کے بڑوں کے پاس بہت بے شمار پیسہ ہے، ان بچوں کے پاس بھی بے شمار پیسہ ہے، وہ پارٹیز کرتے ہیں، اس میں رقاصائیں آتی ہیں، اس میں ڈرنکس ہوتی ہیں، یعنی مغربی جو ڈرنکس ہیں، یہ 7 اپ اور کوکا کولا نہیں جو میں اور آپ سمجھتے ہیں، یہ نہیں، وہ ہوتی ہیں، اور باقی قسم کے جو نشے ہیں ان کی بھرمار ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس جو سننے میں یہ آیا ہے کہ کوئی زارو نام کی کوئی لڑکی ہے، کوئی رقاصہ ہے، اس کے اوپر جو ہے
وہ لڑکوں میں جیسے ہوتا ہے کہ وہ ایک جو کہتے ہیں نا کتا کتے دا ویری ہوتا ہے، تو میں تو اسی طرح کی مثال دوں گا یار، مطلب سوری ڈونٹ مائنڈ مائی لینگویج. تو یہ کوئی ایک شہر کا اس کا یہ مسئلہ نہیں ہے. یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کہ مجھے خیال آیا کہ دیکھیں معمولی تلخ کلامیاں ہوتی ہیں ان پارٹیز میں، یہ سارے آپس میں دوست ہوتے ہیں، اور پھر کسی لڑکی کے اوپر کہ جی ایک کہتا ہے جی میری زیادہ دوست ہے، اور دوسرا کہتا ہے جی میری زیادہ دوست ہے، جی میرا اس پہ حق زیادہ ہے، یہ زیادہ ٹھمکے میرے پاس لگائے گی. تو ان باتوں کے اوپر پھر ظاہر ہے کہ نوجوان خون ہوتا ہے، اور پھر جو معمولی لڑائی جھگڑے ہیں وہ پھر احمد جاوید جیسے جو نہتے ہوتے ہیں ان کی جان چلی جاتی ہے، اور جو بدماش ہوتے ہیں جن کے پاس گنز ہوتی ہیں، اسلحہ ہوتا ہے، وہ پھر اسی طرح شو کرتے ہیں. اور یہ کوئی میں بتا رہا ہوں نا کہ پہلا واقعہ نہیں ہے، یہ غالباً 2014 یا 2015 کی بات ہے. میں اس وقت آئی جی اسلام آباد کے ساتھ میں اسٹاف افسر تھا. تو اسلام آباد کا ایک علاقہ چک شہزاد، وہاں کا جو ایک فارم ہاؤس ہے وہ ایک مشہور جوئے باز ہے اس کی ملکیت تھا، اور اس کا کام ہی یہ تھا کہ وہاں پہ وہی یہ رقص و سرود کی جو محفلیں وہ سجتی تھیں. 2014-15 کی میں بات کر رہا ہوں، پتہ نہیں کب سے سج رہی ہوں گی. یہ چیزیں سامنے تب آتی ہیں جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے. اچھا پتہ چلا جی کہ اس جہاں پہ وہ آلموسٹ یعنی وہ پیڈ پارٹی کرتا تھا، مطلب اس کا جو ظاہر ہے فارم ہاؤس اس کا اپنا تھا تو سیکیور تھا، پولیس بھی وہاں پہ نہیں جاتی تھی، یا اگر پتہ بھی ہوگا پولیس کو تو وہ اس کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی. تو جتنا بھی کراؤڈ ہے راولپنڈی اسلام آباد کے جو دولت مند بچے تھے، بڑے بڑے جو سکول ہیں ان کے جو مالک بچے جو کہ جلدی مالک بن جاتے ہیں نا، میں کسی کا نام نہیں لیتا، اچھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. اور پھر بڑے بڑے جو بدماش ہیں وہ اس پارٹی میں آیا کرتے تھے. اچھا اب وہاں پہ بھی بالکل نہیں اسی طرح سے ایک جو کوئی رقاصہ تھیں ناچنے والی تھیں، اس کے اوپر جو ہے نا ان نوجوانوں میں لڑائی جھگڑا ہو گیا اور فائرنگ ہو گئی. فائرنگ کے اوپر وہ بچہ قتل ہو گیا نوجوان. اچھا پھر گرفتاریاں ہوئیں، اور پھر وہ جو ایک بدماش تھا جو بھی اس پارٹی میں موجود تھا. اب میں تھوڑا سا بیچ میں آپ کو اس کا یہ بتا دیتا ہوں کہ وہ بڑا پنڈی کا مشہور بدماش ہے، لیکن یقین مانیں کہ جب وہ مدعی پارٹی نے اس کا نام لکھایا نا تو اس کی ولدیت ایک اور مشہور آدمی کے نام پہ لکھوا دی گئی. میں آپ ان دونوں کا نام نہیں بتاتا آپ کو، یعنی ان بدماشوں کا کوئی ماں پیو ہی نہیں ہوتا اور وہ بدماش بنے ہوتے ہیں. بہرحال تو وہ جو اس پارٹی میں جتنے یہ تو کچھ تو بدماش تھے، باقی جن کو میں شیور کہتا ہوں کہ یہ جو نو دولتیوں کے یا دولت مندوں کے جو لڑکے تھے یا خود دولت مند لڑکے ہوتے ہیں کئی نوجوان، جیسے میں نے کہا کہ ایک پرائیویٹ سکول کے جو مالک تھے. اب ان کی جو بری حالتیں ہوئی جس کا جو واقف اس کے گھروں میں جا کے انہوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے، ان کے ماں باپ نے، انہوں نے خود منتیں ترلے او جی پیسے لگ جائیں تو اسی گرفتار ہو جاواں گے، اسی تو پھنس جاواں گے. بھائی یہ چیزیں جب تم برداشت نہیں کر سکتے تو پھر اس جگہ کے گندوں میں جانے کی تمہیں ضرورت کیا ہے؟ تو یعنی یہ آئے روز کا یہ معاملہ ہے. میں تو آپ کو ایک مثال دی ہے نا، جیسے کہتے ہیں دیگ سے ایک چاول آپ کو ٹیسٹ کرایا. یہ روزانہ کا یہ معاملات ہیں. یہ پارٹیاں تو روز ہی کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس طرح کا جو ہینیس انسیڈنٹ ہے وہ کبھی کبھی ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ وہ اس پر لاہور والے اس بندے کا جو ہے بچہ، ایک ہی بچہ ہے، کس کام کی ہے وہ دولت جی؟ اگر آپ اپنے بچے کو، ہم اپنے بچوں کو نہیں سنبھال سکتے، اور وہ دولت جو آپ اپنے بچوں کے لیے اکٹھی کرتے ہیں اور اس دولت کی وجہ سے وہ اس طرح کے حادثے کا شکار ہوتے ہیں. غریبوں کے بچے تو جا کے نہیں ڈی ایچ اے میں پارٹیاں کرتے، نہ چک شہزاد کے فارم ہاؤسز میں جا کے پارٹیاں کرتے ہیں ٹکٹ خرید کے یا پیسے ڈال کے.
تو نہ وہ رقاصاؤں کے اوپر فریفتہ ہوتے ہیں، نہ وہ اس طرح کی معاملات میں، تو نہ ان کے ساتھ یہ واقعات ہوتے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ کسی اور گاڑی کے نیچے یا کسی اور جگہ پہ وہ مارے جائیں گے، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو باتیں بتانے کا جو آپ کو مقصد آخر میں یہی ہوتا ہے کہ میرے جو سننے والوں میں بہت سارے لوگوں کے پاس کافی پیسے ہیں، لیکن ہمیں اپنے جو بچے ہیں ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ رات کو کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یار ان کا کچھ ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کون ہیں کہ یہ کل کو یعنی کہ لاش آئے گی گھر میں تو پھر ہی ہمیں ہوش آئے گی۔ تو یہ والے معاملات ہیں۔ اور دیکھ لیں کہ جو صحافیوں کا میں نے ذکر کیا ہے وہ کیا کرتے ہیں ایسے کاموں میں، کیوں اپنے آپ کو لتھیڑتے ہیں اس گند میں، اور کیوں نہیں مظلوم، چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے، تو مظلوم کے ساتھ یار چلنا چاہیے، مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ جو ٹی وی مالک ہو ٹی وی چینل کا اس کے کہنے پہ آپ خبریں رکوا رہے ہو کہ جی یہ خبر ہی نہ چلے۔ تاکہ اب دیکھیں نا، اس میں گرفتاری نہیں ہو رہی، وہ جو کھوکھر فیملی ہے وہ گرفتاریاں نہیں ہونے دے رہے، ایک طرح کے دن دہاڑے کا ہی مرڈر ہے نا، جو اس کے باپ نے خود دیکھا ہے فائرنگ ہوتے ہوئے اور لوگوں کو پتہ ہے کس نے مارا ہے۔ تو اب پتہ نہیں اس میں کیا کیا تماشے لگیں گے، اس میں کیا کیا ہوگا، کہ کہاں انصاف ملے گا۔ وہ جو چتوئی ایک بڑا مشہور جس کو سزا ہوگی تھی، وہ ایسے وکٹری کے نشان، یہ بھی وکٹری کے نشان بنائیں گے یہ کھوکھر بھی۔ تو بہرحال اس میں دیکھتے ہیں، خاطر جمع رکھتے ہیں، کیونکہ جو لاہور کی جو پولیس ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بالکل کسی کے انفلوئنس میں نہیں آتے، تو ہمیں تو یہ اچھی امید رکھنی چاہیے۔ اور جو اگر یہ سی سی ڈی کے متعلق اس طرح کا، کیونکہ یہ میں کہوں گا کہ یہ بھی ایک قسم کا آرگنائزڈ کرائم ہے، یہ پارٹیاں کرنا اور پھر اس میں یہ جھگڑے کرنا اور اس کے اوپر گنز لے کے آنا۔ تو چیک کرتے ہیں جی محترمہ مریم نواز صاحبہ کی جو حکومت کو ٹیسٹ کیس ہے ان کے لیے یہ، کہ یہ کس طرح وہ ریئیکٹ کرتے ہیں، کہاں تک جو ایک انصاف کا وہاں پہ ایک چرچا ہے اور رائٹلی سو ہے، تو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اس کیس کو سالو کرتے ہیں، اور وہ جو امیر آدمی ہے لیکن مظلوم ہے اس کو کس طرح وہ انصاف دیتے ہیں۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔